السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اسلامی مہینوں میں رجب کا مہینہ ہے، اور عام طور پر جو مشہور ہوا ہے کہ رجب کے مہینے میں اور 27 رجب کو معراج رسول ہوئی۔ اس پر میں بحث نہیں کروں گا، اگرچہ مورخین کی مختلف آراء ہیں، اس میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ معراج رسول کیوں کرائی گئی، وجہ کیا تھی۔ یہ آئندہ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگراموں میں اس کی وضاحت کروں گا۔ ابھی اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے اپنی ملاقات کے لیے ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے اور عرش کے کتنے قریب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، رب تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلایا۔ وہاں بلانے کا کیا کانسیپٹ تھا؟ یہ سبق دیا گیا کہ رب تبارک و تعالی ہر جگہ موجود نہیں ہے بذات خود۔ وہ علم کے اعتبار سے، سماعت کے اعتبار سے، بصارت کے اعتبار سے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، لیکن بذات خود الرحمن علی العرش استوی، رحمان تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے۔ عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اس عرش کے اوپر کرسی ہے، اس پر رب تبارک و تعالی مستوی ہے۔ کیسے؟ ہم کو نہیں بتایا گیا۔ جیسے اس کی قدرت، جیسے اس کی شان، ویسے ہی اس کے اعمال۔ ہم کو جتنا بتایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اتنا ایمان ہم لے کر کے آئیں گے کہ رب تبارک و تعالی ہر جگہ پر موجود نہیں ہے بذات خود، بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر، آسمانوں پر، عرش کے اوپر اور کرسی پر مستوی ہے۔ ایک مسئلہ تو ہمیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوا۔ دوسرا مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رب تبارک و تعالی نے امت محمد کے لیے روزے فرض کیے، حج فرض کیا، زکوٰۃ فرض کری، اور دیگر معاملات، کتنے معاملات فرض بھی کیے، واجب بھی، مستحب بھی، سنت بھی، یہ درجات رکھے۔ لیکن جب نماز کی باری آئی، اس کی فرضیت کی باری آئی نماز کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب عطا کیا اور آپ کو اپنے قریب میں بلایا۔ کتنا قریب گئے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا تو بتایا کہ لوح محفوظ میں، عرش کے نیچے لوح محفوظ میں جو قلم سے لکھنے کی آوازیں تھیں وہ میں نے سنی ہیں۔ کتنا قریب تھے، کتنا فاصلہ تھا، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے نماز کی فرضیت عطا کرنے کے لیے اپنے پاس بلا کر ڈائریکٹ اللہ نے کلام کرتے ہوئے نبی سے یہ امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ رب تبارک و تعالی کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے یہ کہ اگر اس کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے اور باقی دین کے تمام حصے پورے کر لیے جائیں، وہ کل عدم ہیں، وہ ہباء منصورہ ہیں، ان کی کوئی حیثیت باقی ہی نہیں رہتی جب تک یہ نماز والا تحفہ جو ہم کو ملا ہے، جب تک اس کو ہم پورا نہ کریں۔ نماز فرض ہے، اور فرض بھی رب العالمین نے دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کری تھی، 50 اوقات کی، لیکن 50 نمازوں سے وہ رب العالمین، وہ ارحم الراحمین، اور یہ تحفہ لانے والے رحمت للعالمین، جب رب کی رحمانیت اور رحیمیت
سامنے آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینیت سامنے آئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ 50 سے کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ رب نے فرمایا کہ اپنی امت سے دن اور رات میں 5 فرض نمازیں پڑھواؤ۔ میں نے چونکہ 50 فرض کری تھیں، یہ 5 نمازیں پڑھیں گے، میں ان کو اجر و ثواب 50 نمازوں کا ہی دوں گا۔ اللہ اکبر! یہ ہے رب العالمین، یہ ہے ارحم الراحمین، یہ ہے رحمان الرحیم۔ اور ادھر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ کی بار بار سفارش سے رب تبارک و تعالی کی رحمت اس طرح سے نازل ہوتی رہی کہ رب نے یہ اتنے کم کر دیے۔ اب ضرورت کس بات کی ہے؟ جب معراج کا موقع آئے تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آیا ہم سابقہ زندگی میں نمازوں کی حفاظت کرتے رہے یا نہیں؟ اگر کرتے رہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو عزم کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے ہمارے لیے تحفہ لے کر کے آئے تھے، ہم نے اس کی کیا حفاظت کری ہے؟ اس کی حفاظت کرنی ہے ہم نے۔ جب اس طرف ہماری توجہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی جیسے فرمایا گیا ہے روز قیامت، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، عبادات کے اندر سب سے پہلا سوال بنی نوع انسان سے ہوگا تو وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز مکمل ہے تو باقی عبادات کے جوابات بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر نماز ہی کے اندر پھنس گئے تو باقی کے اندر تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں سے آزادی مل سکے۔ اس لیے میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ للہ آپ یہ عزم کر لیں، آج سے ہم نے کبھی نماز نہیں چھوڑنی، کبھی نماز کے اندر کوتاہی نہیں کرنی۔ آپ نماز کی پابندی کریں اور دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسے رحمت اور خیر و برکت کے دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں۔